السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، صدق الله العظيم۔ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اوپر پہ بس۔ حاضرین و سامعین، بلا تمہید وقت کی مناسبت سے ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی گئی، ایمان لانے والوں کے نام آپ کو ہم کو معلوم ہے۔ جب مخالفت شدت سے کی گئی، یہاں تک کہ حضور کو ایذا پہنچائی جانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنے ان رشتہ داروں سے کہیے کہ میرا جو خرابت کا رشتہ ہے اس کے لحاظ سے تم اگر ایمان نہیں لاتے تو وہ جو رشتہ داری ہے کم سے کم اس کو تو نبھاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بلایا، دعوت توحید دی، بیعت کے لیے جب بلایا تو یہ لوگ نہیں آئے، الٹا حضور کو تکلیفیں دینے لگے۔ اللہ فرمایا اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل عرب کی ساری رشتہ داریاں حضور سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب میں تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں تو مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ تمہیں تو چاہیے تھا تم میرے قرابت کے قربت ہونے کی وجہ سے تم تو مجھ پہ ایمان لاتے، تم جب ایمان نہیں لا رہے تو مجھے تکلیف تو مت دو، تو جو رشتہ داریاں ہیں وہ رشتہ داری تو نبھاؤ، یہ بات تھی۔ اور جب سرداران مکہ نے دیکھا کہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لوگ لبیک کہہ کر جمع ہو رہے ہیں تو یہ سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس ایک میٹنگ کیے، کہنے لگے کہ اے ابو طالب
یہ جو دین آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا رہے ہیں، ان سے کہو کہ یہ دین کا پھیلانا روک دو۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سرداری، تو ہم ان کو اپنا سردار قبول کرتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں بادشاہ، تو ہم ان کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے، یہ لوگ جمع ہو کر یہ خواہش کر رہے ہیں آپ سے، حضور فرمائے کہ اے میرے چچا سنیے، اگر ایک ہاتھ میں میرے چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ دعوت دین سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب ہجرت ہوئی، ہجرت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لا لیے تو ماحول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ مال دن بھر میں آتا وہ شام ہوتے ہوتے حضور خرچ کر دیتے، اس کو باقی کچھ نہیں رہتا۔ تو پھر انصار مدینہ نے دیکھا کہ کچھ مال ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع خدمت میں دینی چاہیے تاکہ حضور اپنے لیے اس کو خرچ کرتے رہے۔ یہ سوچ کر انصار مدینہ نے مال جمع کیا۔ جب یہ ہو رہا تھا تو انصار مدینہ نے کہا فعلنا وفعلنا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسے کیا، افتخار کی باتیں کرنے لگے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشے گزار جب ہوئی تو آپ نے ان انصار مدینہ سے کہا کہ اے انصار مدینہ سنو، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ کیا، لیکن تم پر ایک فضیلت ہمارے کو یہ حاصل ہے کہ حضور ہم میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ پھر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی تو پھر آقا کریم نے تمام انصار مدینہ کو جمع کیا۔ تمام انصار مدینہ کو جمع کر کے آقا کریم نے پوچھنے لگے کہ اے انصار مدینہ، اللہ نے تم کو جو کچھ عزت دی ہے وہ میرے مدینہ آنے کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، کیا یہ عزتیں پہلے تمہیں حاصل تھی؟ عرض گزار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی عزت ملی ہے آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے ایک موقع پہ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ ثانی نے، جب آپ کے پاس کثیر فتوحات ہوئے تو آپ نے اپنا سر جھکا کے اپنے سر کے بال پکڑ کر کہا تھا کہ یہ آج عمر کے سر میں جو بال ہیں یہ محمد عربی کا صدقہ ہے۔ انصار مدینہ جب یہ کہے اور پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں دین کی ہدایت ملی تو میری وجہ سے ملی، وہ اقرار کرنے لگے۔ اور آقا کریم نے پوچھا اے انصار مدینہ سنو، میں تم سے اب سوال کرنے والا ہوں، تم جواب دو۔ وہ عاجز ہو کے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، ہم آپ کے سوال کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ آقا آپ کے سامنے ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ کے سوال کا ہم جواب دیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال کرنے لگے تو جو یہ مال لائے تھے حضور کی بارگاہ میں دینے کے لیے، اپنے ہاتھوں میں وہ مال لے کر کھڑے ہو گئے اور امیدوار ہوئے کہ آقا اس مال کو قبول کریں گے تو ہم حضور کی خدمت میں اس کو پیش کر دیں گے۔ مال لے کے انصار مدینہ کھڑے ہو گئے۔ اب آقا کریم نے پوچھنے لگے ان انصار مدینہ سے اے انصار مدینہ، کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اعلان نبوت کیے تو لوگوں نے انکار کیا؟ خاموش ہو گئے انصار مدینہ۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پر تکلیفیں دی جاتی تھی، اب یہاں پر راحت میں ہے؟ جیسے جیسے یہ سوال کرتے تھے حضور انصار مدینہ ادب سے خاموش تھے، مگر ایک لمحہ ان کی زندگیوں میں ادب اور محبت کا یہ آ گیا، جو مال لے کے کھڑے تھے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے وہ مال کو حضور کے قدموں میں رکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے پاس جو کچھ مال ہے وہ مال اور ہماری جانیں اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے یا رسول اللہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ یہ ہے نیک عمل، یہ ہے ایمان جس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ خوشخبری ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نیک عمل صحابہ کا یہ سمجھ میں آیا، انصار مدینہ کا یہ سمجھ میں آیا کہ وہ حضور کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے اور جو مال لائے تھے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، انہوں نے یہ نیک عمل کیا۔ ایسوں کو اللہ نے خوشخبری دی۔ جب انصار مدینہ عاجز ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے حضور کے سامنے، بیٹھ کے جب مال رکھ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہمارا مال، ہماری جانیں اور جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو۔ حاضرین محترم، یہ ادب کا تقاضا حضور کی محبت کی وجہ سے دلوں میں آ گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، 3 دن پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو بلا کر خود منبر پر تشریف فرما ہو کر 3 دن پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی حضور نے، ویسے وقت جب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا اللہ کا قرب اختیار کرے، تو اس بندے نے اپنا قرب اللہ کے ساتھ اختیار کیا۔ یہ بات کو سمجھتے ہوئے حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جانوں کا، اپنی عورتوں کی جانوں کا اور اپنے بچوں کی اور اپنے غلاموں کی جانوں کا آپ پر سے فدیہ کر دیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے صحابہ مال و جان سے تیار رہتے تھے۔ یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو اکثر موقعوں پر فدا کا بی ابی و امی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ آج ان باتوں کے احیاء کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ باتوں کا تذکرہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں سے باتیں نکل گئے، ورنہ جب ہمارے گھر کے بڑوں کو ہم دیکھیے، دادا دادی نانا نانی جو بھی بڑے ہوتے تھے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہتے تھے۔ حاضرین محترم، اہل سنت والجماعت جیسا کہ میرے سے پہلے ہماری جماعت کے سینئر ایڈوکیٹ مولانا شاہ نواز بیگ قادری صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جماعت 40 سال سے کام کر رہی، تو کیا کام کر رہی معلوم آپ کو؟ صرف ہم عقائد کا کام کرتے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وضو کرنا، سب بتا رہے ہیں، مگر ہمارا خاص کر جو ہے ہم لوگ عقیدے پہ کام کرتے ہیں۔ تو آئیے موضوع کی طرف۔ جب انصار مدینہ یہ رکھ کر عرض کرے، یا رسول اللہ ہمارا مال، ہماری جانیں اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے قبول فرمائیے، اللہ فرمایا، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، خل کا لفظ آیا یہاں پر۔ خل میں کیا ہے معلومات؟ خل میں اللہ کا بھی فرمان ہے، رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اگر اللہ فرماتا تو آج کے بعض کہتے کہ اللہ کا حکم ہے، حدیث میں ہے کیا؟ ارے پڑھا نہیں تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اللہ فرمایا، اے میرے محبوب جب آپ ان سے کہہ دیں گے تو ان کے کہنے میں میرا بھی کہنا شامل ہے۔ آج وقت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا، حضور کی جہاں کہیں عظمتوں کی، رفعتوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے انا کا لفظ استعمال کیا، انی نہیں بولا، میں نہیں بولا، اللہ نے فرمایا ہم کا لفظ استعمال کیا وہاں پر۔ اس کو اگر گہرائی سے سمجھے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے یہ جو تم مال و دولت لائے ہیں یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ حاضرین محترم، مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت عارضی ہوتی ہے،
ٹیمپروری ہوتی ہے، مال لیے دیے محبت رہی، چائے پیے چائے پلائے محبت رہی، مال دینا روک دیے، چائے پلانا پینا چھوڑ دیے، دور ہو گئے، کیا ہوا؟ نہیں میں مصروف تھا۔ یہ محبت ہے۔ محبت کیا ہے؟ پانی کے دو جانور ہیں، ان کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ پانی کا ایک مینڈک بھی ہے، ایک مچھلی بھی ہے۔ مینڈک پانی میں ٹر ٹر کرتا، پانی کے باہر نکالے تو انہیں زندہ رہتا، مگر مچھلی پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی، کیونکہ مینڈک کو پانی سے محبت ہے اور مچھلی کو پانی سے موقت ہے۔ امت کا یہی حال تھا اہل بیت کے ساتھ، امت کا حال موقت کے ساتھ تھا اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت کے بغیر ان کی زندگیاں نہیں گزرتی تھی۔ ایک زمانہ حیدرآباد کا وہ بھی تھا جب محرم کا مہینہ آتا، گوشت خوشی کے کام نہیں کرتے تھے، مؤخر کر دیتے تھے خوشی کے کاموں کو، نہیں ذرا محرم نکل جانے دو، یہ غم حسین کا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کے غم کا مہینہ ہے۔ تو ان کے دلوں میں جب امام حسین کا غم تھا تو دوسرے غم بھی ان کے دلوں میں تھے امام حسین کی غم کی وجہ سے۔ جب دلوں سے امام حسین کا غم نکل گیا تو اللہ نے ان کے دل سے ہر غم کو نکال دیا۔ دیکھو آپ لاک ڈاؤن میں باوا مر گئے، بیٹے کو احساس نہیں، بیٹا مر گیا، باوا کو پرواہ، ہاں وقت تھا مر گئے، ہاں بڈھے تھے مر گئے، ہاں بیمار تھے مر گئے، ختم۔ کہاں رہی محبت؟ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، خوشی کے موقعوں پر بڑے روتے تھے۔ جب ہم پوچھتے تھے کہ آج عید کا دن ہے دادی کیوں رو رہے، تو ہم کو بتایا جاتا تھا کہ بڑے تایا کو یاد کر کے رو رہے۔ یہ محبت امام حسین کا غم منانے کی وجہ سے تھے۔ کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ عبداللہ شاہ صاحب کا شہادت نامہ آج حیدرآباد کی مارکیٹ میں موجود ہے، کیا ہم لوگ اس کا پڑھ رہے ہیں؟ 10 دنوں میں شہادت نامہ پڑھنے کا اہتمام کریے۔ غم حسین زندگی دیتا ہے اور غم حسین جس کے دل میں آتا ہے اس کے دل سے ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ آج ان جلسوں میں شریک ہو کر امام حسین کے غم کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے۔ واجب عربی میں بمعنی فرض بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار مدینہ سے فرمایا کہ آئے لوگوں میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے خرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ پھر صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون خرابت دار ہیں آپ کے جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے؟ جبت علینا مودتہم آیا کہ اللہ نے ہم پر ان کی محبت واجب کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے اور ان کے 2 شہزادے حسین اور حسن ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے خطاب کر کے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا ایک مقام عطا کرتا ہے۔ پوری حدیث بتانے کے بعد بتاؤں گا میں، آپ یہ نہیں سمجھنا، دل میں یہ خیال نہیں لانا کہ یہ شیعہ لوگ بھی بولتے، ارے وہ لوگ بولتے ہوں گے بہت ساری باتیں مگر ایک بات نہیں بولتے جو بات میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اس کو ملک الموت بشارت دیتے ہیں اور پھر منکر و نکیر اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے تو اس کے لیے خبر میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ جو روایت ابھی پوری نہیں پڑھی میں نے مگر سن لیجئے ریفرنس، دل میں کھٹکا نہیں ہونا یہ شیعہ ہے شیعہ لوگوں کی نہیں۔ ہمارے علماء میں
امام قرطبی نے اس کو بیان کیا، در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے اسی آیت کے تحت بیان کیا، اور تفسیر کشاف میں اس کو بیان کیا گیا، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر الکبیر میں بھی اس کی روایت کی ہے۔ شیعہ لوگ کیا بیان کرتے اور وہ لوگ کیا چھوڑتے وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ پوری بات وہ لوگ بیان نہیں کرتے، کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ اہل تشیع ہے۔ ارے بات تو ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے ہے۔ موٹی بات، اہل سنت والجماعت جو حضور کی سنتوں کی پابندی کرتا اور صحابہ کی جماعت کے جو پابند ہے اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، خبر میں 2 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ ایک دروازہ تو معلوم ہوگا آپ کو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان خبر میں کرائی جائے گی، مردے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا کے فرشتے بولیں گے کہ ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کے بتا کے پوچھ رہے ہیں کہ اب بول کیا بولتا تھا دنیا میں یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجل آیا تو اس کی تشریح میں یہ بتائی گئی کہ جو روح اور جسم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو رجل کہتے ہیں، آدمی کہتے ہیں۔ اگر روح ہے تو روح ہے، اور جسم ہے روح نہیں ہے تو بے جان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس خبر میں بندے کو بتا کے نام لے کے کہا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا تو جو بندے اس مسجد سے جمعہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، وہ بندہ بولے گا اے فرشتوں سنو، میں انہی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بن دیکھے پڑھتا تھا۔ جب دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوگی تو شاعر نے بڑا خوب کہا، پھاڑ اٹھوں گا قبر میں کفن کو اپنے، پھاڑ اٹھوں گا خبر میں کفن کو اپنے، لا کے تشریف نبی مجھ کو تو دکھلانے دو۔ حاضرین محترم، پھر جب حضور کی پہچان پر ایک کھڑکی کھلتی ہے تو پھر اہل بیت کی پہچان اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے خبر میں 2 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، جو اہل بیت، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے، اس کی خبر کے لیے اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو اس کی خبر کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ بزرگان دین سیڑھیوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، بولے حضرت اندر تشریف لے چلی، تو بولے میاں وہاں پہ فرشتوں کا ازدحام دیکھ رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا اندر۔ یہ ہے، آج ہم کو نظر نہیں آتا احمد بادپا رحمت اللہ علیہ کے پاس کیسے کیسی ہستیاں اور کیسے کیسے فرشتے آتے ہیں۔ بعض اوقات مقرر رہتے کرام کی حاضری کے لیے۔ حاضرین محترم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں مرتا ہے اس کو فرشتے روز قیامت ایسا سجا دھجا کے جنت میں لے جائیں گے جس طرح سے دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعت، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کا خاتمہ سنت و جماعت پہ ہوتا ہے۔ اب اس زمانے کے لیے کیا تھا اور آج کے ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے تو وہ محبت آئی کہاں سے؟ ہمارا جو اہل سنت والجماعت، ہماری جو جماعت اہل سنت والجماعت ہے سارے عالم اسلام میں ایک واحد جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے پیروکار حضرت ابوبکر، اس کے پیروکار حضرت عمر، اس کے پیروکار حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، خود احمد بادپا رحمت اللہ علیہ بھی۔ کیوں کہ سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی اور فرقے میں ولی ہے کیا؟ دیکھو ہے ولی ہے کسی فرقے میں؟ کوئی اور فرقہ عرس مناتا؟ نہیں مناتے۔ کیوں؟ ان کا ولی نہیں ہے۔ اب بول لو تم اللہ کا ولی ولی،
ارے ولی تو وہ ہوتا ہے جب زمین پر ہوتا ہے تو وہ دلی ہوا میں جا کے آتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، اور جب وہ ولی زمین کے اندر آرام فرماتا ہے تو اس سے فیض جاری ہوتا ہے۔ ہمارے اولیاء تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ باتیں مزید۔ تو اولیاء کرام اہل سنت والجماعت میں تھے، وہ جماعت جو اہل سنت والجماعت ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا، اور اولیاء کرام کو دیکھا کہ وہ اہل بیت کا کیسا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہم نے بھی ان کا ادب احترام ان کو دیکھ کر سیکھا۔ جب ہم مریں گے تو ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت پر ہے، رائٹ؟ اب اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا خاتمہ اس کو کیسا سمجھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سن کر صحابہ کے دلوں میں محبت اہل بیت سے پیدا ہو گئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ادب کرتے تھے اہل بیت کا۔ اہل بیت میں یہاں پر مراد مولا علی ہے، حضور نے فرمایا یہاں پر مراد مولا علی، حضور نے فرمایا علی فاطمہ وابناہما، وہ علی وہ فاطمہ ان کے دو شہزادے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کیسا کرتے تھے؟ جب مجلس میں حضور موجود ہیں، حضور کی سیدھی جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لائے اور مولا علی دیکھنے لگے کہ جگہ کہاں خالی ہے، سب جا نثارانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمع کے گرد ایسے بیٹھے تھے جیسے پروانے ہوتے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے ہم کو؟ شمع کے گرد پروانے کیا کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں چکر لگاتے ہیں، نہیں، چکر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اس شمع کی روشنی میں اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں۔ باس کے پر جل کے جب گرتے تو کچھ دیر کے بعد مر جاتے، شمع پہ فدا ہو کے مر جاتے۔ تو اسی طرح سے جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ آ رہے ہیں تو آپ ہٹ کر حضرت علی کے لیے جگہ بنائے۔ تو جب مولا علی تشریف فرما ہو گئے تو حضور فرمانے لگے، صحابہ سے حضور فرمائے کہ دیکھو جو صاحب فضیلت ہوتا ہے وہی صاحب فضیلت کو پہچانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ادب کیا؟ بہت سارا ادب صحابہ سے معروف ہے اور منقول ہے، مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پوچھنے لگے کہ مولا علی کہاں ہے، اور معلوم آپ کو صحابہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مولانا کہتے تھے، کیونکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، کئی الفاظ ہیں۔ تو صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مولانا کہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پوچھے کہ مولا علی کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنی زمین میں، باغ میں یا زمین میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، جا کے ان کے ساتھ 1 گھنٹہ کام کرنے لگے، 1 گھنٹہ ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ اس کے بعد مولا علی پوچھے یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ کیسے تشریف لائے؟ تو کہنے لگے کہ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے آپ سے مل جائے تو کیا آپ ان کا ریسپیکٹ نہیں کریں گے؟ تو بولے ہاں ریسپیکٹ کریں گے۔ تو بولے ہاں میں بھی جب سے جو 1 گھنٹے سے آپ کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں اس لیے خدمت کر رہا ہوں کہ آپ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے میں ادب میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ فرمائے یہ ادب تھا صحابہ کا، یہ ادب تھا مہاجرین و انصار کا اہل بیت کے ساتھ، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو دی، گویا یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ فرمایا اے میرے محبوب ان کو خوشخبری دو۔ کیا خوشخبری؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے اللہ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے خرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ پھر اہل بیت کا وہ مقام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ تو حاضرین محترم،
ہم کو آج کے دور میں کرنا کیا ہے, محبت کا اظہار کیسا کریں گے. محبت کا اظہار, اہل بیت کی محبت کا اظہار ایسے جلسے منعقد کریں گے, ایسی محفلوں کا انعقاد اپنے گھروں میں کریں گے, اور خاص ایام میں شربت بنائیں گے, محرم کا شربت بنا کر بانٹیں گے. دیکھیے وہ زمانے میں کچھ نہیں تھا تو شکر کا شربت پانی کے ساتھ بنا کے تقسیم کر دیتے تھے. آج سب کچھ ہونے کے بعد ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی اپنا عقیدہ بتائیں, اب ہم بھی اپنی محبت بتائیں اہل بیت کے ساتھ کیا ہے. اور ایسے دنوں میں خبولی پکانا, بتی پکانا, دیکھیے پیسہ بڑھ گیا, ہر فاتحہ میں بھی عرس میں بھی چکن بریانی وغیرہ مٹن بریانی بن رہی, تو لوگوں کو احساس سے ایصال ثواب ختم ہو گیا. یہاں تک کہ معاملہ ہو گیا کھانا کھلا کے ابھی تو 9 بجے 10 بجے تک جائیں گے, جا رہے ہیں کھا رہے ہیں آ جا رہے ہیں, شکریہ بھی نہیں بول رہے, موقع ہی نہیں مل رہا, تو ہمارا احساس ختم ہو گیا. تو ان فاتحہ کے معاملوں کو, ان فاتحہ کے جو اہتمام کے طریقے ہیں ان کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. بوندی جب بانٹتے تھے بوندی ہاتھ میں لے کے تھوڑی کھا کے گھر کو لے جاتے تھے, تبرک ہے بول کے. آج ہم لوگ کیا کیے, تھوڑا سا ماحول بدل گیا تو وہ احساس ایصال ثواب بھی ختم ہو گیا. تو حاضرین محترم, اہل سنت والجماعت کا یہ میسیج ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اہل بیت کا ذکر کریں, شہادت امام حسین کا ذکر کریں, اور جو کچھ اپنے سے ہو سکتا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے بنائیں اور بانٹیں. آخری بات اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً, اور جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے. امام قرطبی اس میں فرمائے ہیں یہاں پر نیکی کے ارادے سے مراد آل محمد کی محبت کا جو ارادہ کرتا ہے, نزد لہو فیہا حسنا, اللہ تعالیٰ اس میں اور حسن خوبی عطا کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے. شکورہ سے یہاں پر اللہ شکر گزار ہے نہیں لینا مانا, لفظی ترجمے کر کے بھٹک گئے. اللہ کہیں کو شکر گزار رہیں گا, ادب ہے نا ہر چیز کا. تو یہاں پہ یہ مانا لینا کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے. جب وہ نیک اعمال کی قدر کرے گا تو وہ بندہ یقیناً جنت میں جائے گا. تو حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, امام حسین کی محبت عطا فرمائے, اور ہمارا شمار روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, اور امام حسین کے ساتھ, اور شہیدان کربلا کے ساتھ فرمائے, اولیاء اللہ کے ساتھ فرمائے. احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو, سایہ نصیب ہو, اور ہمارے مشائخین علماء کا سایہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.